جو لوگ کہ سورہ نور جنہوں نے پڑھا ہے اور آپ کو ریکارڈنگ بھیجی جا رہی ہے، اور اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ لوگ ضرور سکینت عباد الرحمن گروپ میں شامل ہوں تاکہ آپ کو ریکارڈنگ بھی مل سکے۔ اگر کبھی آپ کا مس ہو جائے تو آپ ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی کمی کو پوری کر سکتے ہیں، اور آپ اس ریکارڈنگ کو کہیں دوسری جگہ بھیج بھی سکتے ہیں۔ سورہ نور ہم نے تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ عورتوں تک یہ صورت پہنچنی چاہیے، ہے نا۔ کتنے ادب و آداب ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں وہاں پر، تو یہ بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے نا ہم سب کو۔ اسی طرح سورہ احزاب جس میں کہ بہت زیادہ ادب و آداب سکھائے گئے ہیں اور اس میں پردے کا حکم نازل ہوا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات کہ آپ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب سکھاؤ، ہے نا۔ تو یہ بہت ضرورت ہے کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت تو اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ آج کے دور میں عورتوں نے اپنے لیے کوئی حد ہی قائم نہیں چھوڑی ہے، کوئی لائن نہیں کھینچی کہیں پر کہ ہم کو یہاں پہ رہنا ہے۔ تو اب آپ کو اور ہم کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، خود بھی سمجھیں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اگر ابھی تک ہمارا آپ کہیں پر دور قرآن نہیں پہنچا رہے تھے تو پلیز سورہ نور کو اپنے گروپ میں، اپنے حلقے میں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اپنی فیملی میں پہنچائیں۔ یہ تھرسڈے کے دن کی جو ریکارڈنگ تھی اور جو سنڈے کے دن کی ریکارڈنگ تھی، یہ دونوں ریکارڈنگس آپ کو انشاءاللہ تعالی سکینت گروپ میں اگر آپ ہیں تو آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ نہیں ہیں تو افشین سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سکینت میں داخلہ لیں ہمارے واٹس ایپ گروپ پر، تاکہ آپ کو ریکارڈنگ دی جائے۔ ایک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، 1000 سے زیادہ لوگ ہیں ہمارے گروپ میں سکینت عباد الرحمن میں، تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں ہے، بعض لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا فون بھر گیا۔ ارے بھائی، آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے، آپ تھوڑے دن اس سے فائدہ اٹھائیں، کسی کو آگے بڑھائیں اور آگے ڈیلیٹ کر دیں اگر آپ کا فون بڑھ رہا ہے تو۔ اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ دنیا کے اتنے اسکل سیکھ جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ ہمیں گروپ میں رہنا کس طرح ہے اور گروپ کی ریکارڈنگز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس وقت ریکارڈنگ جائے اسی وقت اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اوپر آپ ٹیپ کریں گے نا، جو ایرو نیچے کی طرف دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک پلے کا ایرو گھومتے گھومتے پلے کا سائن آ جائے گا، اس کا مطلب ڈاؤن لوڈ ہو گئی اب ریکارڈنگ آپ کے پاس۔ جب ڈاؤن لوڈ ہو گئی تو پھر وہ ڈاؤن لوڈڈ رہے گی، ادروائز تو ظاہر ہے ہمارے پاس جو ایڈمنس ہیں وہ اپنی ریکارڈنگ کو بعد میں اپنے فون میں، وہ کتنی ریکارڈنگ، 4 5 گروپ میں ہمارا ایک ایڈمن ہے، وہ سارے گروپ میں اگر ریکارڈنگ بھیجے گا تو اس کا فون تو بھرے گا نا، تو وہ پھر کچھ دنوں میں ہم لوگ اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو پھر وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، ارے ریکارڈنگ تو بچتی نہیں وہاں پر، ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ سیکھیں کہ گروپ میں جایا کیسے جاتا ہے۔ سکینت عباد الرحمن میں آپ کو سے آپ ریکارڈنگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے سیکھیں۔ پہلے تو داخلہ لیں، پھر بچوں سے سیکھیں کہ ریکارڈنگ میں کیسے جاتے ہیں یا سکینت عباد الرحمن تک کیسے پہنچیں گے، پھر وہاں پر ریکارڈنگ کیسے ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے، پھر ریکارڈنگ کو آگے کیسے بھیجا جاتا ہے، اور پھر اپنے پاس سے ڈیلیٹ کیسے کی جاتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ویل ایکوپڈ ہو جائیں گے۔ ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں آپ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے ماشاءاللہ سے، تو یہ سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا فون بھر جائے گا۔ اللہ بلا اتنے 50,000 ویڈیوز سے آپ کا فون بھر رہا ہے، اس میں آپ بڑے انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اگر 2 ریکارڈنگ ہم نے بھیج دی تو فٹافٹ لیفٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا فون جو ہے نا وہ بھر رہا ہے یا کچھ اور ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے نا، پھر آپ اللہ کو حساب دیتے رہیے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سیکھیں تو کہ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تاکہ آپ داعی اللہ بن جائیں، اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اس ریکارڈنگ کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آ گئی ہے بات، آپ نے سنی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب دوسروں کو سنائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور اللہ کا دین پھیلے، اللہ کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں، اور لوگ خاص طور پر ہم عورت ہیں تو عورتوں سے ہمیں ہمدردی ہے نا الحمدللہ، تو ہم سمجھائیں اپنے رشتہ داروں کو کہ اللہ کے دین کا راستہ ہمیں کون سے ادب و آداب سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے رہنا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں، جبکہ سب سے زیادہ عورتوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شوہر کی، نہ ماں باپ کی پابندی، نہ شوہر کی پابندی، نہ کسی اور چیز کی پابندی۔ تو یہ بہت ضرورت ہے کہ سورہ احزاب اور سورہ نور سے ہم اپنے بچیوں کو ٹرین کریں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔
سورۃ الاحزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کا مطلب ہے گروپ، جماعت، گروہ. صحیح ہے. بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے یہ. قریب قریب اس کی جو شان نزول ہے یہ 3 ہجری بتایا جاتا ہے، اور 3 ہجری میں جبکہ 5 ہجری، 3 ہجری، یہ وہ 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی تھی. اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں کہ عرب کے بہت سے قبائل کا اور قبیلے جو تھے سب نے مل کر مدینے کی طاقت کو، احد میں جنگ، بدر میں وہ ہار چکے تھے، احد میں برابر رہی تھی، اب یہ تیسری جنگ ہوئی تھی جو کہ جس میں کہ پورے عرب نے مشترکہ اور ایک ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب مدینے کی اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اور انہوں نے قریش کے بہت سارے قبیلوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑا لشکر لے کر جایا جائے اور مدینے پر ٹوٹ پڑیں. تو اس کی کوششوں سے شوال 5 ہجری میں عرب کے قبیلوں کی اتنی بڑی جماعت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہوئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی. تو اس کی جو مجموعی تعداد تھی، جو پورے عرب، ان کی تعداد قریب 10-12 ہزار تھی. 10-12 ہزار کا یہ لشکر تھا اور مدینہ کی آبادی چھوٹی سی تھی. تو اس لشکر کے وقت میں جب آپ کو یہ خبر ملی تو صورتحال یہ تھی کہ آپ نے اس کے بعد مدینہ کے باہر نکل کر کے ان کا مقابلہ کرنے کا سوچا، اور آپ نے خندق کھدوائی. اس لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم اس طرح فارسی لوگ، ہم لوگ اس طرح جنگیں لڑتے ہیں جب دشمن بہت بڑا ہو تو ہم اپنے شہر کے باہر ایک خندق کھود لیتے ہیں جس سے کہ دشمن اس کو پار کر کے آ نہ پائے، اور ہم اس طرح سے وقتی طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ خندق کھودنے کی وجہ سے جو لشکر تھا قریش مکہ کا وہ تو خندق کے اس طرف رہا، اور صورتحال یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کمی، اور ایک ایک مسلمان کو 7 میل کا جو ہے نا وہ لمبائی دی گئی تھی کہ وہ کھودیں، اس لیے کہ لوگ کم تھے. اور ظاہر ہے کہ ایک اگر لمبی خندق نہ کھودی جاتی، گہری نہ کھودی جاتی، چوڑی نہ کھودی جاتی تو پھر تو وہ اس کو پار کر جاتے بہت آسانی کے ساتھ. تو حالت یہ تھی مسلمانوں کی کہ وہ پتھریلی زمین ہے مدینہ کی، تو پتھر ٹوٹتے بھی نہیں تھے، پتھر نکلتے بھی نہیں تھے، اور پتھر جو ہے نا وہ ہٹتے بھی نہیں تھے راستے سے. اللہ اکبر. تو ایسی حالت میں لوگوں نے پیٹوں پر پتھر باندھ کے خندق کی کھدائی کی، جس کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بعض اوقات کھانے کے اعتبار سے کہ جب کہ ایک صحابی نے کھانے پر بلایا تو آپ نے کہا کہ یہ تو سارے بھوکے ہیں، اس لیے کہ جب ایک صحابی پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے کہا کہ اور یہ کہا کہ میں تو یا رسول اللہ اب تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، یعنی یہ خندق تو کیسے کھودی گی، جب کہ حالت یہ ہے، انہوں نے پیٹ کھول کر دکھایا کہ حالت یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو بھی کھول کے دکھایا کہ میرے پاس بھی 2 پتھر بندھے ہیں. لیڈرشپ کوالٹی یہی ہے کہ محنت خود بھی کی جائے گی لوگوں سے محنت کروانے کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ لیڈر محنت سے ہارتا نہیں ہے اور بھاگتا نہیں ہے، اپنی جان بچاتا نہیں ہے. ہمارے پاس تو لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں، فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ جنگ میں سب سے آگے ہوتے تھے. جتنی جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے، آپ کو کوئی آپ کی بہادری کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جب آپ کے صحابہ بھوکے تھے تو آپ بھی بھوکے رہے ہیں. یہ نہیں ہوا ہے کہ عوام بھوکی ہے اور جو لیڈرز ہیں وہ محلوں میں آرام کر رہے ہیں یا عوام کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. تو یہ لیڈرشپ نہیں ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اسلام کا، وہ عوام الناس کا خدمتگار ہوتا ہے. ہم سب نے کتنی
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گشت کی خبریں سنی ہیں، پڑھی ہیں روایتوں کو کہ آپ کس طرح راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے کہ میری عوام اور میرے لوگ کس حال میں ہیں. اس لیے کہ اگر ایک ذمہ داری کا احساس کتنا بڑا تھا، اگر دریائے فرات کے پاس کوئی کتا بھی ہے، کوئی بکری بھی پیاسی مر جائے تو عمر کی ذمہ داری ہے، عمر کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو دشمن تھے وہ آ تو گئے تھے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے تھے اور انہوں نے مدینے کو گھیر رکھا تھا. تو اب یہ جو محاصرہ تھا، یہ جو گھیراؤ تھا، یہ 25 دن سے زیادہ لمبا ہو گیا اور سردی کا زمانہ تھا. اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور کھانا اور چارہ، یعنی جانوروں کے لیے چارہ بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا تھا. اور ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کے حوصلے پست کر دیے اس طرح سے کہ ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی، کڑک اور چمک تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سچائی دیتا تھا. آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے، ان کے اندر بہت افراتفری برپا ہو گئی اور اللہ رب العالمین کے اس جو ہے نا وار کو وہ سہ نہ سکے اور راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی. اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا کہ اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے. اور بالکل یہ بات صحیح نکلی، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ کے اوپر چڑھائی کی. تو اسی کے ساتھ آگے بھی ان یہودیوں کا بھی معاملہ ٹھیک کیا گیا جو کہ پیٹھ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنے کے باوجود اور ایگریمنٹ اور ٹریٹی سائن کرنے کے باوجود پیچھے سے وہ مسلمانوں کے حملہ کرنے کی تیاری میں تھے. تو ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ صحیح کیا گیا. تو سورۃ الاحزاب اسی صورتحال سے جو ہے وہ نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے اور اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 5 ہجری میں ہوئی ہے. اسی سورہ میں جو ایک طوفان اٹھا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زید بن حارث جو ان کے آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے جب زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ زینب سے آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. تو پھر جب یہ نکاح ہوا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری پیاری بہن آ گئی. تو جب یہ نکاح ہوا تو پھر اندر سے پھر جو منافق تھے انہوں نے یہ طوفان برپا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر، جو انگلیاں اٹھیں اور جو آپ کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں کہ یہ جو صاحب ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اپنے منہ بولے بیٹے، اس لیے کہ عربوں کے پاس منہ بولا بیٹا اپنے بیٹے کی طرح سے جیسا ہوتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی تھی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش میں بھی ڈالا کہ اب یہ شادی کر کے اس رسم کو اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے جیسا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو بہت ساری آزمائشوں سے پورا ہے یہ سورہ کہ جس میں کہ بہت ساری چیزیں اور واقعات جمع ہیں اور جو ایمان والوں کو ہلاتی ہیں. اور اسی کے اندر عورتوں کے لیے پردے کا حکم بھی آیا جو میرے اور آپ کے ایمان کی آزمائش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب، رکوع اس میں 9 ہے، 9 اور آیات اس میں 73 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے. اصل میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کریے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کیا جا رہا ہے. اللہ اس بات سے باخبر ہے کہ جو آپ لوگ کرتے ہیں. اللہ پر توکل کیجیے، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر ہے اور جو صحیح ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے والد اور ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی بغیر جانے بوجھے جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بات اللہ رب العالمین نے، یعنی زید رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ وہ
طلاق جب دینے کے لیے جب آپ نے آ کے کئی ایک بار یہ بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اشارہ سمجھ میں آ رہا تھا، تو آپ ان کو روکتے رہے کہ ابھی طلاق نہ دو، ابھی طلاق نہ دو. لیکن جب پھر بعد میں انہوں نے طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے دل کے اوپر اس بات کے لیے ایک رکاوٹ تھی کہ اگر یہ ہوا تو عربوں میں بڑا ہنگامہ مچ جائے گا، تو یہاں پر یہ بات خاص طور پر کہی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈریے اور وہ کر گزریے جو اللہ نے جس کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، آپ نے زمین پر نکاح نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے یہ خبر بھیج دی کہ اب نکاح ہو گیا، اب ولیمے کی تیاری کریں. تو حضرت زینب ہمیشہ یہ جو ہے اپنے تمام سوکنوں کے اوپر اپنی برتری رکھتی تھیں کہ تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا اور میرا نکاح تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور عربوں کے اس رسم کے اوپر دو باتوں کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی اصلاح کی کہ جب شوہر بیوی لڑتے ہوئے بعض اوقات میاں کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کو ماں بنا دیتے تھے اور کہتے تھے تیری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کے جیسی ہے. یہ طلاق کے لیے سمجھا جاتا تھا اور اس طرح جدائی ڈال دیتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ بیوی ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کے جیسا ہو سکتا ہے. اس کے لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے والد کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے. یعنی اس درجے کا گناہ اللہ نے نسب کی اتنی حفاظت کی ہے کہ جو جس کا اولاد ہے اسی کی اولاد کہلائے. اس لیے آپ کو بھی منع کیا گیا. اور آپ نے جو کہ زید بن حارث کو آپ پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، آپ نے ان کا نام زید بن حارث یعنی اپنے والد کے نام کے اوپر اس سے دوبارہ جوڑ دیا، اپنے نسب سے دوبارہ ان کو جوڑ دیا. تو آگے چلتے ہیں. ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 6 پر ہیں، سورۃ الاحزاب اور پارہ نمبر 21. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ آپ کو بھلائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بات آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ محبت. اس میں حدیث کیا ہے؟ اس میں حدیث یہ ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس سے یعنی اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو صحیح حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے تمام جہان سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن ہاں خود میرے اپنی جان سے نہیں. آپ نے فرمایا نہیں عمر، جب تک کہ میں آپ کو آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ سن کر جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی یا رسول اللہ اب آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے. تو نبی کی محبت اس درجے ایمان کا حصہ بتائی گئی ہے. اور ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت ہے یہ بھلا کیسے پیدا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا. تو کیا ہمارا ایمان نامکمل ہی رہ جائے گا؟ کب مکمل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، محبت پیدا ہوگی. اور تقاضا یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو فالو کیا جائے، آپ کی سنت کے طریقے کے اوپر چلا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلا جائے، آپ کے عبادات کو دیکھا جائے، آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے اور آپ کے رویے اور آپ کے مزاج کو دیکھا جائے. اللہ کے لیے آپ کی عبادت میں محنت دیکھی جائے، انسانوں کے لیے آپ کا دل کی صفائی اور دل کے اندر محبت دیکھی جائے. یہ سب کچھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کہ نمونہ ہے ہمارے لیے، اور سورہ احزاب میں اس کی بات آتی ہے کہ آپ کو نمونہ بنا کے جو ہے نا بھیجا گیا ہے دنیا والوں کے لیے. تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اس رول ماڈل کو فالو کرنا، اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے پاس اگر ہم یہ کر جائیں گے. اور اگر ہم یہ نہ کر سکے
تو پھر تو اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، اس لیے کہ ایمان مکمل نہیں ہے اس کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 7 پر ہیں سورۃ الاحزاب، اور اے نبی یاد رکھیے اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، آپ سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب ہم سے پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھی ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی بھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب وہ اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو عذاب کا وقت تھا نا، وہ ہمارے اوپر ایسا سخت تھا کہ پیچھے سے یہودیوں کے سازش کی وجہ سے پیچھے سے ان کے حملے کا خطرہ، اور آگے سے اتنی بڑی فوج، ایسا لگتا تھا جیسے کہ ہم بیچ میں پسے جا رہے ہیں، تو خوف کی وجہ سے ہمارے دل حلق میں آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، ایمان ایسا آزما لیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے دونوں کو اتنی خوبی کے ساتھ دونوں کو دور کر دیا مسلمانوں کے اوپر سے، اور مسلمانوں کو جو فتح عطا کی ہے جنگ احزاب میں بغیر لڑے ہوئے، وہ صرف اسی ایمانی کیفیت کی وجہ سے کہ خوف اتنا زیادہ ہے لیکن ایمان سے 1 انچ ہٹنے کی جو ہے نا وہ گنجائش اور موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر ہم لوگ 12 پر ہیں، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا یہ فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کی طرف سے دشمن گھس آئے ہوتے، اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل سے انہیں فتنے میں شریک کرنے ہونے میں کوئی تعامل نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس یعنی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ یہ جو لائنیں ہیں نا، نشان لگانے والی یہ آیات ہیں کہ انسان اس کے اوپر نشان لگائے کہ آیت نمبر 16 اور 17 ساری زندگی کے لیے انسان کو موت کے اعتبار سے یا اپنے فائدے اور نقصان کے اعتبار سے قاعدہ کلیہ مل جاتا ہے، اور انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ جو نقصان اس کو پہنچنا ہے وہ اگر مگر کے تحت نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوتا۔ ہاں، انسان اپنی احتیاط اور اپنے راستے جو ہے نا حفاظت کے اپنائے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کنویں میں کود جاؤ، موت آنی ہے تو مری جائیں گے، اگر اللہ بچائے گا تو بچائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اونٹ کو باندھا جائے، پھر اللہ کے اوپر اعتماد رکھا جائے کہ اگر اللہ نے اس کے باوجود اونٹ گم کر دیا ہے تو اب اللہ کی مرضی تھی، باندھا تو ہم نے تھا نا، تو گھر میں تالا چابی لگایا جائے، اس کے باوجود حفاظت کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر گھر میں چوری ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی یہ کہے کہ گھر میں تالا کیوں لگائیں جبکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے بچانا ہوگا تو ہم بچا لے گا ہم کو۔ بھروسہ ہونا بہت اچھا ہے، لیکن بھروسے کو پہلے دنیا کا جو دستور ہے اس کے مطابق، اور جو کام جس طرح سے کرنے کا ہے اس کے مطابق سبب کو اپنایا جائے گا، ذریعے کو اپنایا جائے گا، ریسورسز کو اپنایا جائے گا، اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 18 پر ہیں سورۃ الاحزاب، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کے لیے، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے لالچی بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حملہ کرنے والے
لوگ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کا سارا غصہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو کام تو کچھ نہیں کرتے مگر زبان بہت چلاتے ہیں، قینچیوں کی طرح چلتی ہوئی جب زبان ہوتی ہے ان کی، اور عمل کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیت میرے سینے کے اوپر لکھی ہونی چاہیے، میری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے لیے عمل کے طریقے ڈھونڈے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہماری ساری کی ساری شریعت اور دین حدیثوں میں موجود ہے۔ کسی کو، ہم کو اور آپ کو حدیثوں کا علم نہیں اور ہم کہیں دیندار، تو پھر ہم نے اسی دین پر تکیہ کر لیا اور بھروسہ کر لیا جو ہمیں باپ دادا سے یا پیچھے سے کہیں ہمارے ماں نے، کہیں ہماری نانی نے، دادی نے ہم کو سکھا دیا تھا، جو ہم نے اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھا، ہم اسی پر ٹھکے پڑے ہیں۔ ہم کو نہیں پتہ اس دین میں سے کتنا دین ہے اور کتنا دین بے دین ہے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا قرآن سے، حدیث سے، کہ اصل دین کیا ہے، اس لیے کہ اسی میں نجات ہے، ادروائز نجات نہیں ہے۔ تو آپ کو دعوت ہے دوبارہ سے پھر سیکھنے کی۔ ہم کتنی بار سے دعوت دے رہے ہیں، ابھی تک ایک اسٹوڈنٹ بھی نہ ملا ہم کو، تو یا تو میری دعوت میں تاثیر نہیں ہے یا آپ لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے کہ کون ہے جو سکینت عباد الرحمن کے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتا ہے۔ سننے کو تو ماشاء اللہ 200 لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے تو انشاءاللہ 100 لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ تو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں نا۔ تو کیا آپ تک آواز نہیں جا رہی ہے، یا آپ ہمت نہیں کرتے، یا آپ ڈرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے، جو جب تک آپ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے بھروسے پر کود نہیں جائیں گے نا، اس وقت تک تو سیکھ نہیں پائیں گے۔ جب تک آپ سوچیں گے پتہ نہیں، میں سوچتی ہوں، شیطان تو ڈراوا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل کی امید دلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آسمانوں میں کمزور پرندوں کو اڑا سکتا ہے وہ کیا تمہیں نہ تھامے گا؟ وہ تو تم اللہ کے نام پر کھڑے تو ہو کے دیکھو، تم کو تھامے گا۔ تو یہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو جب تک جانیں گے نہیں، ہم صرف آیتیں پڑھتے رہیں اور سر دھنتے رہیں اور لوگوں کو کہنے کے لیے کہتے رہیں کہ جی ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رول ماڈل ہے۔ اب رول ماڈل کو پہچانیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ اور اگر عمل کرنے لگیں گے تو یقین جانیں اسلام کو وہ چمک حاصل ہوگی ہماری ذات سے جو انسان کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب سیکھنے سے ہوتا ہے، یہ سب محض سننے سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو دعوت ہے سکینت انسٹیٹیوٹ کی، آپ میں سے جو لوگ اس کی شرکت کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ جون سے پھر دوبارہ کلاسز شروع کریں گے، شروع تو ہو چکی ہیں پچھلے سال سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت کچھ موجود ہے۔ آپ لوگ ہمیں ٹیکسٹ کریں، میرا ٹیلی فون نمبر ہے 63، اس میں رجسٹریشن ہوتی ہے، ضرور رجسٹریشن کے ساتھ ہوگی، مزید تفصیلات آپ کو ہمارے ایڈمن سے پتہ چل جائے گی۔ لبنہ کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں آپ، جو لبنہ کی طرف کے لوگ ہیں، اور جو لوگ کے ادھر کے ہیں، اب لبنہ کا نمبر افسوس کہ ہم کو یاد نہیں ہے اس وقت، انشاءاللہ تعالیٰ لبنہ آگے ضرور بتا دیجیے گا اپنا نمبر۔ افشین کا نمبر ہے 858 اور 356 7294، 858 356 اور 7294۔ میرا نمبر ہے 630 397 630 397 اور 1944، 630 397 1944۔ لبنہ ستار کا نمبر لکھیے 630 217 2648، 630 217 2648۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مسئلہ سیکھیں گے نا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ جب تک ڈرتے رہیں گے، تیرنا اس کو آ جاتا ہے جو پانی میں چلا جاتا ہے، رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں، بہت آسانی سے سیکھی جا رہی ہیں، اور بہت بڑی بڑی عمر کے لوگ 70 75 سال کے لوگ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، اور سب دعائیں دیتے ہیں ہم کو۔
کہ وہ چیز، وہ قلم جو کبھی چھوٹ گیا تھا، وہ لکھنا جو کبھی ہم بھول بیٹھے تھے، وہ سارا اسکل یاد آ گیا۔ اوپن بک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ یاد رکھ سکیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تبھی تو آپ کے اندر اترے گا۔ جو آپ صرف لسنر بن کے رہیں گے تو اترتی نہیں چیزیں، جب اتریں گی نہیں، آپ کو یاد نہیں رہیں گی، آپ بتائیں گے کیا لوگوں کو؟ تو آپ یہاں یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں امامت کا، اللہ کے دین کو پہنچانے کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، جب آپ اسٹوڈنٹ بن کر اپنے دین کو سیکھیں، اس نمونے کو حاصل کریں جو نمونہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اس کے طریقے کے اوپر جب تک سیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، چلیں گے کیسے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیکسٹ کریں، جمپ کر جائیں، انشاءاللہ تیرنا آ جائے گا۔ اور پوری کی پوری ٹیم موجود ہوتی ہے، گروپ لیڈرز موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کی پچھلی چیزوں کے سلسلے میں بھی، اور آپ کو آگے سمجھانے میں بھی کہ اس کے اوپر ساتھ کیسے چلا جائے گا۔ تو ہم بہت عرصے سے، پچھلی بار تو ماشاءاللہ 25 لوگ شریک ہوئے تھے ہماری کلاس میں، اس بار ابھی تک ہمیں ایک اسٹوڈنٹ بھی نہ ملا۔ تو یا تو میری باتوں میں تاثیر نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہت ساری پوٹینشیل دے کے بھیجا ہے۔ آپ کے اور میرے اندر پورے قرآن کو حفظ کرنے کی پوٹینشیل موجود ہے، اور دین کو سیکھنا تو بہت آسان ہے۔ الدین یسر، دین تو آسان ہے، سیکھنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو علم ہے نا، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اس صف میں داخل ہونے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو۔ آپ نہیں چاہتے آپ دنیا کے اس بیسٹ گروپ میں شامل ہو جائیں جو اللہ کو سب سے بہترین لگتے ہیں؟ تو قرآن کا علم سیکھنا، حدیث کا علم سیکھنا، دونوں قرآن کا ہی علم ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے، طریقے بتاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بخاری کلاس میں آپ کو دعوت ہے، تفسیر کلاس میں آپ کو دعوت ہے، اور یہ دعوت اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین نمونہ ہے اس کے جیسے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اصل میں تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات تو بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو اس کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ جو نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قول، نمونہ کیسا اللہ نے بنایا ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قول، تمام فعل، تمام ان کی حالتیں وہ پیروی اور اتباع اور فالو کرنے کے لائق ہیں، ہے نا؟ کوئی کمی نہیں ہے جس رول ماڈل میں۔ اس کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی کیسے؟ جب ان کے سیرت کے بارے میں پڑھیں گے تبھی تو۔ آپ نے جنگ احزاب میں جو صبر، تحمل اور جیسی بہادری کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، وہ کوئی قائم نہ کر سکا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے جو ایک چلتا پھرتا نمونہ تب اس وقت کی امت کو دیا تھا، اور آج حدیث کی کتابوں میں چلتا پھرتا نمونہ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہم سے کہا ہے، اور ہمارے لیے ایمان کی گواہی یہ پیش کی ہے کہ جو سچا اور اچھا ایمان، پکا ایمان ہوتا ہے، وہ حادثات سے، حوادث سے، پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو سچے ایمان والے لوگ تھے ان کا ایمان تو اور زیادہ بڑھ گیا جب جنگ میں اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔ پتہ چل گیا کہ واقعتاً یہ وہی سچا دین ہے جس کو مٹانے کے لیے شیطان اپنی پوری طاقت لے کے آ چکا ہے۔
اسی طرح لوگ جڑ کر کے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. کبھی بعض اوقات آپ کی فیملی جڑ کر کے آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب فریکوینسی میچ نہیں کرے گی نا، آپ ان سے الگ کوئی بات کر رہے ہوں گے، کوئی اور کام کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہر کسی کو خواہ مخواہ یہ شک لگ جاتا ہے کہ کوئی سامنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ پاک باز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ کوئی کوشش نہیں بھی کرتا، لیکن یہ ان کو خواہ پھر وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خرابی موجود ہے، یہ خرابی موجود ہے، اور ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں. تو ہم تو رول ماڈل ہیں نہیں نا. ہم تو رول ماڈل کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. بھئی ہم خود رول ماڈل تھوڑی ہیں، آپ ہمیں کیوں فالو کر رہے ہیں یا ہمارے اندر کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہم تو دعوت دے رہے ہیں رول ماڈل کی طرف آنے کی، کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کو فالو کرنے کی. آپ بھی کوشش کر لیجئے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کا اور میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو شیطان صفت لوگ ہیں نا، ان کی محبت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں، ان کی ضرور مل جائے گی جو سلیم الطبع ہیں اور جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر محبت موجود ہے. تو اللہ رب العالمین کبھی بھی نہ تو اللہ نے اس وقت مسلمانوں کو تنہا چھوڑا، نہ آج کسی صحیح راستے کی طرف جانے والے کو تنہا چھوڑنے والا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ سورہ احزاب کی تو میرے پاس بڑی زبردست، یعنی شروع کا یہ جو 4 لائن تھے نا، وہ میری زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اور ہم کو فیصلہ کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یا اللہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، تو ہم نے قرآن کھولا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح قرآن سے ہدایت لی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات قرآن میں ایسی ہدایتیں مل جاتی ہیں. ہم نے قرآن کھولا اور یہ آیتیں چمک چمک کے ہم کو یہ بتا رہی تھیں کہ ہم کو راستہ کون سا اپنانا ہے. جب یہ آیتیں میرے سامنے آئیں تو پھر ہم نے اپنا جو فیصلہ، جو دل کے اندر جو ارادہ تھا، اس کے اوپر ہم جب جم گئے، اور یہ آج آپ کے سامنے ہم اس حال میں موجود ہیں. اور وہ آیتیں کون سی تھیں؟ ایک منٹ دیجیے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سے دوبارہ گزرنا چاہتے ہیں اپنی اس یاد کے ساتھ. آج سے 1400 سال تو دین کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 سال پہلے جب ہم نے یہ آیتیں پڑھی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. کہ اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے. اصل میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کریے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کیا جا رہا ہے. اللہ اور اس بات سے باخبر ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں. اللہ پر توکل کیجیے، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اور یہ آیتیں جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، الحمدللہ رب العالمین. تو آگے چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب بھروسہ، یہ سب بصیرتیں، یہ لگنے سے، کھڑے ہونے سے، امتحان میں دینے سے جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. محض سننے سے اور جو ہے وہ صرف لسنر بنے رہنے سے حاصل نہیں ہوتی. قرآن کا علم سیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ تھوڑا سا اور آپ کا ٹائم لیں گے اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے اس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا. جنگ احزاب کی جہاں تک بات چل رہی ہے وہاں تک چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 25 پر ہے اس وقت، سورۃ الاحزاب اور پارہ نمبر 21. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جنن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. انہوں نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہاں پر یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور یہودیوں کی بات بنو قریظہ اور جو دوسرے یہودیوں کے جو قبیلے تھے جنہوں نے پیچھے سے بدعہدی کی تھی، پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے ان سے بھی مسلمانوں کو ان کے اوپر بھی چڑھائی کرائی
اور پھر اس طرح سے یہودی جو تھے نا وہ وہاں سے مدینے سے نکالے گئے۔ اس کا بہت تفصیلی جو ہے واقعہ موجود ہے تفہیم القرآن میں بھی، آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر محض اس کو تھوڑا سا سری نظر سے آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ یہ محض ساری باتیں جو اب ہم سیکھ رہے ہیں واقعات کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اصل جو سبق لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے اگر انسان اخلاص میں سچے دل سے اللہ کے راستے میں ڈٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات کی جو مانگ تھی وہ کچھ تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ ان لوگوں کو یہ آیتیں نازل کیں۔ اور مانگ کیا تھی؟ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اور مانگ کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس جو تنگی ہے گھر کی، ان کے پاس تو فاقہ تھا نا، دنیا کی زینت نہیں مانگ رہی تھیں، اپنا جائز جو ہے نا اپنا خرچہ مانگ رہی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عظمت ان کو دے رکھی تھی اس کے مقابلے میں یہ آیتیں نازل کیں کہ اب اگر اللہ کے نبی کے ساتھ چلنا ہے نا تو اللہ کے نبی کے پاس تو فقر ہی ہے، اس کے اندر جو بزرگی ہے وہ اگر تم کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز تم اگر چاہتی ہو تو تم کو اس سے آزادی مل سکتی ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور ابھی حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، یہ آیت ان کو سنا دی۔ انہوں نے عرض کیا کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج کی مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس گئے اور ہر ایک سے یہی بات دہرائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ یہ مسند احمد اور مسلم اور نسائی کی حدیث ہے۔ تو کون اللہ کے نبی سے جدائی اختیار کرنا پسند کرتا اور کون اس منزلت کو کھونا چاہتا جو ان کو ملی تھی؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر جو ہے وہ فراوانی نہیں تھی تو آخرت میں تو بہت بڑی حکمرانی موجود تھی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ یہ جو آیات ہیں نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے سے اس کے بیک گراؤنڈ میں تمام مسلم عورتوں کو اور مومن عورتوں کو ہدایت دی جا رہی ہیں، بہت تفصیل طلب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل اس کو لے کے حاضر ہوں گے۔ آج ہم لوگ یہیں پر اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہم لوگوں نے آیت نمبر 29 تک پڑھا ہے، اور آگے پھر یہ جو آیات ہیں یہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالی 30 آیت نمبر 30 سے کل ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے الحمدللہ۔ تو آج ہم لوگوں نے جو باتیں پڑھی ہیں اس میں سورہ روم کو پڑھا ہم نے، جس میں گھر کے اعتبار سے سکون اور اللہ کی نشانیوں کو اپنے گھر کے اندر تلاش کرنا، اور اپنے گھر میں اپنے زندگی کو پرسکون بنا کے رکھنا، وہ اعمال کرنا جو گھر میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ الصلح خیر،
اللہ رب العالمین نے صلح میں خیر رکھی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہیں پر کم حقوق کے اوپر راضی ہو جائے اور زندگی گزار لے، کاٹ لے، جیسی بھی تکلیف اس کو اپنے گھر میں آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازیں گے۔ اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، اور دنیا میں ہر چیز ہر کسی کو ملتی نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی کسی کو کوئی چیز ملتی ہے، کبھی کسی کو نہیں ملتی ہے، اور جہاں پہ نہیں ملتی ہے چیزیں، وہیں پر میری اور آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب آخرت کے اجر کی امید پر صبر سے اس تمام چیز کو جو ہے نا، جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا یا اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہیں، قسمت کی طرف سے مجھے ملی ہے، اس قسمت کے اوپر راضی رہ لیا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں ہم نے حکمتیں سیکھی ہیں کہ کس طرح حکمت جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح اللہ کے سے شرک اور والدین کے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، اور اپنے والدین کی شکر گزاری اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یہ عورتوں کا جو ہے وہ ہے صفات ہے، اور ہر مومن کی صفت ہے، اور خاص طور پر عورتوں کی صفت ہے۔ اور حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کہے اس پر عمل کرے۔ تو لقمان حکیم کی اس حکمت کی باتوں کو یاد رکھیے گا کہ جو انہوں نے کی تھیں۔ اور پھر آگے سورہ احزاب میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا اب تک کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے جنگ احزاب میں مسلمانوں کی مدد کی، جب کہ ایسا لگتا تھا کہ دشمن آگے سے اور دشمن پیچھے سے ہے، اللہ تعالیٰ برے سے برے حالات میں میری اور آپ کی مدد کرنے کو کافی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین سے اپنے حالات میں اللہ سے مانگتے ہیں، اور کیسے مانگا جائے گا، ہم پیچھے جو ہے وہ مستر کی دعا میں پڑھ رہے ہیں سورہ جو ہے وہ نمل کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی حدیثوں کو پڑھا جائے گا، آپ کو فالو کیا جائے گا۔ اس آیت کے ضمن میں جو آیت ہے، آیت نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی نشان لگائیے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں تلاش کرتے ہیں اپنے لیے اسوہ، اور سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ لوگ ضرور، آپ میں سے جو کوئی شرکت کرنا چاہے اس سکینت انسٹیٹیوٹ میں، موسٹ ویلکم انشاءاللہ۔ ضرور آپ لوگ سوچیں اس بارے میں۔ ہمارے کچھ پرانے ساتھی جن کو کہ ہم سوچتے ہیں کہ ان کو شریک رہنا چاہیے تھا اور سیکھنا چاہیے تھا، جو بہت پسند کرتے ہیں کہ میں ضرور سنتی ہوں نکھت اور منڈے کا انتظار کرتی ہوں، ان کے لیے یہ ہے کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے بھی ہے، آپ یہاں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب ٹیوزڈے کے دن ہم حدیث کی کلاس لیتے ہیں، اور جب تھرسڈے کے دن ہم تفسیر پڑھاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں وہاں تفصیل سے پڑھ کے سن کے آپ کو اور زیادہ خوشی ہونے والی ہے، زیادہ جو ہے وہ مزہ آنے والا ہے، زیادہ سرور آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا، اپنے کلام کا طالب علم، قرآن کا طالب علم بنائے، اور اللہ رب العالمین اسی میں زندگی ہماری گزار دے کہ ہم قرآن کا علم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، اور اس صف میں اللہ ہمیں، اس لائن میں، اس گروپ میں ہمیں شامل رکھے کہ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ یہاں پر رکتے ہیں، اور کچھ دعائیں ہیں جو کہ ضروری ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو ہم نے شروع میں بتایا، ہمارے بہت ہی پیارے جو ہے ایک فیملی ممبر کا، اس طرح کہا جائے وہ فیملی ممبر تو نہیں تھے، میری ساس نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا، ان کے 6 بیٹے تھے میری ساس کے، اور ان کو 7واں بیٹا کہتی تھیں اپنا، اور ان کو بہت قریب رہے ڈاکٹر مقبول، ان کا کل ہی جو ہے وہ آج ہی صبح میں سحری کے وقت میں انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے۔ میرے شوہر کے اور میرے دوسرے اور جیٹھ کے بھی بہت ساتھی تھے بچپن کے، یہ لوگ بچپن سے یہ ساتھ پڑے ہوئے تھے، ان کو بہت ہی صدمہ رہا، یہ ساری رات بیچارے سوئے نہیں، اور آج جاب پہ بھی نہیں جا سکے اسی صدمے کی وجہ سے کہ ایک اتنا اچھا ساتھی بچھڑ گیا، اور اتنے اچھے انسان تھے، ڈاکٹر تھے، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کا، سب کے کام آنا، سب کے لیے فائدہ سوچنا، اور ہر ایک کے لیے لگے رہنا، یہ ان کا کام تھا۔ ابھی حال میں انہوں نے ایک ہاسپٹل قائم کیا تھا اپنے شہر میں، مظفر پور ہاسپٹل کے نام سے، جس میں کہ سارے غریبوں کا جو ہے کم قیمت کے اوپر علاج کرنے کی فیسلٹی حاصل تھی، اور ابھی انوگریشن ہوا ہے 11 اپریل کو اس کا انوگریشن ہوا ہے، یا 11 مارچ کو، ہم کو اس وقت صحیح ڈیٹ یاد نہیں آ رہا، اس کا انوگریشن ہوا 11 مارچ کو شاید،
اور ہم لوگ بھی متمنی تھے، ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے اور دن رات ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی تھا کہ ہم لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ غریبوں کا علاج آسانی کے ساتھ ہو سکے، اور غریب بیچارے بغیر علاج کے نا جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا رہیں اور بے بسی میں مبتلا رہیں، ان کی بے بسی دور کی جائے، اس لیے کہ علاج مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہی ہاسپٹل ان کے لیے ثواب جاریہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہاسپٹل کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنائے، اور سب تو کرتا دھرتا وہی تھے، فکر یہ ہے کہ اب یہ ہاسپٹل کون چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل پیدا کرے اپنے انسانیت کے ایسے محسنوں کو جو انسانیت کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ تو اب پچھلے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ 2 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا پورے اس علاقے کا، ابی جان کی ذات جو تھی اس پورے علاقے کے لیے، پھر اس کے بعد میری امی کا، پورے خاندان کے لیے جو ان کا تھا، غریبوں کے آنے جانے کا سلسلہ ہمارے گھروں میں برپا رہتا تھا، جاؤ تو لوگ بھرے پڑے ہیں، ایک دربار ہے جو لگا پڑا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ ان دونوں کی ذات چلی گئی تو اب وہ گھر بھی خالی، لوگ بھی بیچارے خالی، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن وہ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نا، ویسے لوگ تو پھر جلدی جلدی پیدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح پچھلے دنوں ولی رحمانی کا ہم نے دعا کروائی تھی، بہار کا اتنا بڑا نام، جو شریعہ بورڈ کے ممبر بھی تھے اور جو ہے وہ اسلامک پرسنل لاء کے سیکریٹری بھی تھے انڈیا کے، تو ایک انڈیا فیم اور انٹرنیشنل فیم کے آدمی تھے اور بہار کے تھے، اور اتنا بڑا نام تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا مسلمانوں کا ان کے نام کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ان کو کووڈ ہوا، اور وہ ابھی 2 مہینہ پہلے ان کے بھی 1 ہی مہینہ پہلے بلکہ ان کا انتقال ہوا، اور اب یہ ڈاکٹر مقبول احمد کا۔ اللہ رب العالمین سے ان تمام بہترین جو جانے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کہ اس تکلیف میں جا رہے ہیں، اسی طرح آج ہی ابھی ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ ہماری بہت ہی پیاری دوست اور ساتھی حمیرہ کی پھوپھی کا انتقال ہوا ہے حیدرآباد میں، اور ان کے چچا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے۔ تو بس آپ سب میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان سب کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی بیمار لوگ ہیں یا اللہ ان سبوں کو، یا اللہ ہماری ڈاکٹر محمودہ محسن کے شوہر محمد محسن وہ ہاسپٹل میں ہیں، محمود آپا کی بھی کل کال آئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اپنے اس رحمتوں کے مہینہ میں رحمتوں کے ساتھ اپنے گھر واپس لے کے جائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہماری بہت ہی پیاری ساتھی، ہماری فیملی کے رشتہ داری میں سے ڈاکٹر خالدہ ہدیٰ، ان کو بھی کووڈ ہوا، اس وقت انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ بہترین شفا کے ساتھ اپنے گھر لے کے جائے۔ فہمیدہ بیگم بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے اپنے گھر میں لے کے جائے۔ یا اللہ ہم آپ سے تمام لوگوں کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ مسرت ذکی کا نواسہ جو کہ رمیل احمد عرفان ہیں، ان کا وہ بھی راحیل ہے یا رمیل ہیں فرحین کے بیٹے، ان کو اللہ رب العالمین ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں ہم سب لوگ کہ یا رب العالمین ماؤں کے ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد، یا رب العالمین جو بھی تکلیف ہے اس بچے کو علاج چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نانی نانا دادی دادا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہندوستان میں، حیدرآباد میں گجرات میں، اے اللہ بامبے میں، انڈیا کے بہت سارے شہروں میں، دہلی میں اتنا کووڈ پھیل رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانیں شاید سڑکوں پہ ہی نہ ختم ہو جائیں، اس لیے کہ ہاسپٹل سارے بڑے پڑے ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین یہ ساری وبا آپ چاہیں تو 1 منٹ میں اٹھ جائے، یہ سارے جو بیمار لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ایک لمحے میں ٹھیک ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری سمیدہ روحی کو بھی، اے اللہ ہماری فرحانہ آپا کو بھی، اے اللہ ہماری مہتاب آپا کو بھی، اے اللہ ہماری نجمہ باجی کو بھی، اے اللہ سب ہوں کہ یا اللہ ہر کسی تکلیف کو، یا اللہ جس کی بڑی بھی ہے جس کی چھوٹی بھی ہے، اللہ ہم سبوں کی تکلیف کو، ہماری عابدہ موجود ہے ماشاءاللہ یہاں پر، عابدہ اور ان کے شوہر ہمارے جو ہے وہ خورشید بھائی کو بھی، یا اللہ بہترین شفائے کاملہ، جو لوگ سن رہے ہیں جو بھی بیماری ہے جس کی بھی، یا اللہ کسی کا ہم نام لیتے ہیں کسی کا ہم نام نہیں لے پاتے، یا اللہ آپ سب جانتے ہیں اس رحمت کے مہینے میں، اس رحمت کے مجلس میں کہ جس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، فرشتے جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کی شفا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ ہمارے بھائی ڈاکٹر مقبول احمد کو یا اللہ بہترین اجر سے نوازیے، یا اللہ ہر منزل آسان کیجیے، حمیرہ کے
پھوپھی کو بھی یا اللہ ہر منزل کو آسان کیجیے یا رب العالمین۔ یا اللہ ان دونوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ۔ اللہم اغفر اللہ اللہم ورحمہما، اللہم اغفر لہما ورحمہما، اللہم اغفر لہما ورحمہما۔ اے اللہ ان دونوں کی بہترین مہمان نوازی کیجیے اے اللہ، ان دونوں کو بہترین جو ہے وہ ان کی جنت کے ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ ان کے ہر خطا کو، ہر کمی کوتاہی کو برف سے، پانی سے، اولوں سے دھو دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو ایسے پاک کر دیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو دنیا کے گھروں سے بہتر گھر عطا کیجیے، دنیا کے اے اللہ ساتھی سے بہتر ساتھی عطا کیجیے، دنیا کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا کیجیے اللہ۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اور جہنم سے بچا لیجیے اللہ، ہر تکلیف سے بچا لیجیے یا اللہ۔ مقبول بھائی کی ہر نیکی کو قبول کر لیجیے اللہ، جو لوگوں کے لیے جو ان کی خدمت تھی یا اللہ، اس خدمت کو اے اللہ، جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے یا اللہ، اس کے تو بڑے درجے ہوتے ہیں آپ کے پاس ہے اللہ۔ رمضان کے مہینوں میں روزے کی نیت کے ساتھ اے اللہ جو انسان اٹھے، اس انسان کے کیا خوبی کہا جائے کہ موت تو آئی ہے لیکن کتنی خوبصورت موت ہے یا اللہ۔ اللہ رب العالمین آپ نے خود وعدہ کیا جو کسی عبادت کی حالت میں اٹھایا جائے اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت سے کم پر اجر میں جنت سے کم پر راضی نہیں ہے۔ تو جو انسان روزے کی نیت کے ساتھ اٹھایا گیا، روزے کی حالت میں اٹھایا گیا، انشاءاللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یہ حدیث میں موجود ہے اللہ۔ یا رب العالمین اے اللہ ان کے پسماندگان کو، پیچھے جو ان کے بچے ہیں چھوٹے ہیں ابھی اے اللہ، ان کو بہترین اس کا نعم البدل عطا کیجیے اے اللہ۔ جو جوان بیوہ ہے ان کی بیوی اے اللہ، ان سبوں کو بہترین صبر سے نوازیے، بہترین اجر سے نوازیے یا رب العالمین۔ اور جو پھوپھی ان کی بھی جو اولادیں ہیں اللہ، ان کو بہترین، ان کے لیے ڈاکٹر مقبول کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین ثواب جاریہ بنائیے اے اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ جس نے جتنی خدمت کی ہے اللہ، سبوں کی خدمتوں کو قبول کر لیجیے اے اللہ، اور جس سے کہیں پر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ، اس تمام کمی کوتاہی کو معاف کر دیجیے یا غفور الرحیم۔ اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے اللہ۔ ہم میں سے ہر کسی کو، ہماری تمام بڑی بہنوں کو، چھوٹی بہنوں کو، ہماری تمام آنٹیز کو اے اللہ، سبوں کو شفا کاملہ عاجلہ، ایمان صحت کے ساتھ زندگی عطا کیجیے اللہ۔ ہماری ہر آنے والوں کی ہر تکلیف کو اللہ، دلی، ذہنی، قلبی، جسمانی ہر تکلیف کو دور کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے ہے اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اتباع اور فالو کرنے کی اور پیروی کرنے کی توفیق عطا کیجیے اے اللہ۔ اے اللہ ہمیں بھی رول ماڈل بننے کی توفیق عطا کیجیے اللہ۔ ہماری زندگی کی کمی کوتاہیوں کو، زبانوں کی کمی کوتاہیوں کو، اخلاق کی کمی کوتاہیوں کو، دین اور عقیدے کی کمی کوتاہیوں کو سبوں کو دور کر دیجیے اللہ۔ ہمیں علم عطا کر دیجیے، علم سے سنوار دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ ہمیں اسلام سے چمکا دیجیے اے اللہ اور ہماری چمک دور تک پہنچا دیجیے اللہ۔ ہمارے سکینت گروپ میں بہترین یا اللہ برکت عطا کیجیے اللہ۔ ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں اللہ، ان سبوں کے اندر سکینت اتاریے یا اللہ۔ ہم سب کو عباد الرحمن بنا دیجیے اور اہل القرآن بنا دیجیے یا رب العالمین۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے فیملی میں داخل اور شامل کر لیجیے اے اللہ، ہمیں نواز دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور تمہاری جو ہے نا تمام جو ہے وہ ان لوگوں کی طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ حمیرہ کے پھوپھو کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ دیں۔ انہی کی تو دعا ہو رہی تھی ڈاکٹر مقبول کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
آمین یا رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور سوچئے کہ اس علم کو آگے آپ کیسے حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و حسن الجزا۔